ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی راجپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وتھ مرتضی راجپر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ بندی جو نہ صرف ایران اسرائیل کے درمیان ہوئی بلکہ امریکہ اس کا مرکزی ثالث بن کر سامنے آیا ہے۔ اس جنگ بندی کے تانے بانے صرف مشرقی وسطی تک محدود نہیں، روس، قطر، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جیسی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پس منظر: یہ جنگ بندی صرف گولہ بارود کی بندش نہیں بلکہ سفارتی جنگ کا نتیجہ ہے۔ جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، ایران نے نہ صرف بہادری سے مزاحمت کی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی خاموشی سے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی 3 بڑی ناکامیاں: ایران کو جھکانا ممکن نہ ہوا، ایٹمی پروگرام روکنے میں ناکامی ہوئی، ایرانی عوام میں بغاوت پیدا نہ کر سکے۔ ایران کی قربانیاں: اس جنگ میں ایران کو بڑا انسانی، فوجی اور سائنسی نقصان اٹھانا پڑا۔ متعدد جوہری سیاستدان، فوجی جنرل شہید ہوئے اور ایران کے ایٹمی انفراسٹرکچر کو زبردست نقصان پہنچا۔ مگر اس سب کے باوجود ایران ڈٹا رہا اور سر تسلیم خم نہیں کیا۔ امریکہ حملہ پیش کی اطلاع: امریکہ نے ایران کو ایٹمی تسلیحات پر حملہ کرنے سے قبل غالباً پیشگی اطلاع دی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایٹمی تابکاری پھیل جاتی تو یہ حملہ ہیروشیما کی تاریخ دہرا سکتا تھا، یا شاید ایران پہلے ہی اپنا ایٹمی مواد منتقل کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک نیا نپلا تپلا رد عمل حاصل کرنے کا امریکی منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ قطر اور روس کا کردار: قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملہ ایک علامتی کارروائی تھی جسے دراصل جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس حملے سے پہلے امریکہ، قطر اور روس تمام فریقین صورتحال سے آگاہ تھے۔ غزوہ کا کیا بنے گا؟ یہ سب سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ کیا غزوہ بھی جنگ بندی پلان کا حصہ ہے؟ کیا اہل غزوہ کو بھی اس کا حق ملے گا، یا وہ اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں مزید پستے رہیں گے؟ اگلے 2-3 دنوں میں ان سوالات کے جواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کا موقف: جنگ کے ہر مرحلے پر پاکستان نے ایران کی کھل کر حمایت کی، سفارتی، سیاسی اور اخلاقی طور پر، جبکہ بھارت ہمیشہ کی طرح اسرائیل کی کیمپ میں نظر آیا۔ صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا ایک حیران کن قدم جو دراصل سیاسی دباؤ کی حکمت عملی تھی، لیکن پاکستانی عوام نے اسے غیر مقبول قرار دیا گیا۔ مستقبل کی صف بندیاں: یہ جنگ تو ختم ہوئی مگر نئی جغرافیاتی صف بندی اب شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کو اب اپنے علاقائی سلامتی کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی، ورنہ عالمی طاقتیں ایک ایک کر کے ان ممالک کو کمزور کرتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ جنگ بندی اگرچہ وقتی سکون تو لا سکتی ہے، مگر اصل لڑائی اب سفارتی میدان میں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کیا اکٹھا ہو کر ایک مضبوط بلاک بنا پائیں گے۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔